آج پیپلز پارٹی دیکھیں ہم تو آج اس میں آپ نہیں ہیں. تو سر کیا جو ہے پارٹی کی طرف سے پریشر تھا آپ نے پارٹی چھوڑی یا آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا؟ نہیں میں نے چھوڑی. پیپلز پارٹی جو موجودہ ہے اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. اچھا سر، وہ کس طرح؟ اس نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیپلز پالیٹکس تھی. رانی شہید بے نظیر بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. جب میں غفیر ہوتا تھا بی بی شہید جب آئیں، بھٹو صاحب لڑو گے لڑیں گے، مرو گے مریں گے، وہ ایک آئیڈیلزم وہ دکھاتے تھے کہ میں پاکستان کو کہیں کا کہیں پہنچا دوں گا. اور یہ جتنا جو گلف سٹیٹس بنی ہیں، دبئی ہے، قطر ہے، کویت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا بھٹو کا ویژن تھا. انفیکٹ اچھا. اگر بھٹو کو انٹرسیپٹ نہ کرتے تو یہ کیسینوز وغیرہ یہ یہاں کراچی میں کھلے ہوتے اور ٹرامز اس وقت چلا کرتی تھیں، آپ دیکھیں. تو یہ سارا کچھ دبئی نہ بنتا، آج دبئی ادھر ہوتا. اور پھر آپ کی جو ہے پی آئی اے واز گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پی آئی اے. اور آپ کا ای کے جو تھا، ای کے اب بھی جو ایمریٹس ہے وہ کراچی ہے. اچھا. یس. اب ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. ایمریٹس کہاں ہے؟ یس. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. بٹ نیورتھلیس یہ پیپلز پارٹی کو میں نے نہیں چھوڑا، پیپلز پارٹی نے خود کو چھوڑ دیا. اب پیپلز پارٹی جو ہے پاور پالیٹکس کر رہی ہے، پاور پالیٹکس کر رہی ہے. بھٹو نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تو وہ بھی بن گیا تھا. اب اس کی جو ہے سبسٹیٹیوٹ کر دیا عمران خان نے. عمران خان پیپلز پالیٹکس کرتا ہے آج بھی. اس کے دیکھ لیں تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، ڈرا کرتا ہے وہ میرے پاکستانیوں. وہ مطلب دیٹ از دا ڈفرنس. پیپلز پارٹی اب بیساکھیوں پر چڑھ کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے اپنا پاور پالیٹکس میں جو ہے یہ بوٹ پالش کر کے آپ جو ہے اقتدار میں آنا چاہتے ہو، کسی کے کندھے پر آپ سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتے ہو. بدقسمتی ہے میں نے تو وہیں کھڑا ہوں جہاں پہلے دن سے تھا. ہم جمہور کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں. پہلے بھی یہی تھا ویژن، اب بھی میں تو وہیں کھڑا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. نہ عدلیہ کو رہنے دی گئی، عدلیہ کو غلامی میں لے لیا گیا. نہ عوام میں یقین کرتے ہیں. فارم 47 کی یہ پیداوار ہے حکومت. یہ ووٹ کے حق پر بنی ہوئی حکومت نہیں ہے. وہ کدھر گئے پاپائے روم ہمارے محترم نواز شریف صاحب جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. ارے بابا ووٹ کو عزت اس طرح دی جاتی ہے. آپ ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہو اور آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہو. اور وہ بیچاری 80 سالہ جو ہے وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے، وہ جیل میں پڑی ہے 4 سال سے. اور محترم نواز شریف صاحب نہ صرف ان کی دختر نیک اختر جو ہیں وہ یہاں چیف منسٹر ہیں، بلکہ ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم ہیں، اور وہ پاپائے روم بن کے سارے ملک کو جو ہے چلا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آپ جو ہے جمہور کی بے عزتی کر کے ان کو جو ہے ان کے مینڈیٹ کو ڈاکہ مار کے چوری کر کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی کوئی اسٹیچر بن جائے گا یا آپ کی سیاست چمک جائے گی. اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی اب عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ بھی بنے گا. اور آج الیکشنز کروا لیں، آج الیکشنز کروا لیں، ان ساروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. میں آپ کو لکھ کے دعوے سے دیتا ہوں اگر الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو اس وقت ماشاءاللہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں اور جو اس چیف منسٹر بنے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنے بیٹھے ہیں. اچھا سر، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ بیساکھیوں پہ چلی گئی ہے پیپلز پارٹی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو تو بہت مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم کی سیٹ کے. دیکھیں میرے ساتھ والے حلقے سے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑے تھے. میرا 2 حلقوں سے میں نے کاغذات نامزدگی دیے تھے، ایک این اے 122 سے اور ایک این اے 127 سے.
NA 127 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آ گیا. میں رانی شہید بے نظیر بھٹو میری گھر میں ٹھہرتی تھی, ہمارے اتنے قریبی فیملی ریلیشنز تھے کہ میں ان کی اتنی عزت کرتا تھا. یہ ان کی شادی پہ بھی میں گیا, اور اس کے بعد یہ بچے تو بلاول ہو یا بختاور ہو یا آصفہ ہو, یہ تو ہمارے سامنے گود میں پیدا ہوئے. تو میں نے 127 NA سے اپنے کاغذات وہاں سے اٹھا لیے اچھا, بلاول احتراماً. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 15,000 ووٹ لیے اچھا صرف یہاں سے, اور وہ بھی اربوں روپیہ لگا کے. اور میں بغیر کیمپین کے, بغیر سمبل کے, کیونکہ ہم سے تو سمبل بھی PTI کو بلہ چھین لیا گیا تھا, اور ہمیں کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں, جلسے جلوسوں کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ہمیں تو انتخاب لڑنے, انفیکٹ ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں کہا گیا, اتارا گیا کہ میدان جنگ میں جاؤ. میں 45,000 ووٹوں سے جیتا, زبردست. اور وہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب کے مقابلہ میں. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ابھی میرے خیال میں ہنوز دلی دور است. اس لیے اگر تو وہ اصولوں کی سیاست کریں, اگر وہ عوام ہی پر انحصار کرتے ہوئے عوام کی جو ہے عوامی سیاست کریں, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ نانا کی سیاست پہ جائیں یا بی بی شہید کی سیاست پر جائیں. لیکن وہ بھی چونکہ ایک اختلاف یہ بھی ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ چونکہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی تھا, میں سیکرٹری جنرل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا, تو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ خدا را آپ PDM میں نواز شریف کے ساتھ مت کریں, مسلم لیگ نواز کے ساتھ, کیونکہ یہ شریف جو ہیں فیملی, یہ ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے, یہ بھٹو کے قاتل ہیں. اور انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی آسمان سے گندی تصویریں پھینکی تھیں انہوں نے. اور پھر جب میں گورنر بھی تھا تو اس وقت بھی یہ شہباز شریف یہاں چیف منسٹر تھا, وہ کہتا تھا یہ شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے, اس کا گردن میں پھندا ڈال کر, اس کو گھسیٹ کر, اس کو چوکوں میں لا کر, اس کے جو ہے خنجر میں, پیٹ میں خنجر مار کے اس سے ڈالر نکلوائیں گے. تو میں نے کہا کہ اتنی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر یہاں تو 2 ہی جماعتیں تھیں, ہماری پیپلز پارٹی کی مخاصمت اور مخالفت ہی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی, تو کیسے ایک نظریاتی کارکن کیسے مانے گا آپ کی اس فیصلے کو. اور بات لیکن ہو گیا, اور پھر بلاول کو اس کا وزیر خارجہ بھی بنا دیا. وہ بھی میں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اس کو مت بنائیں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے, اس کی بہت بڑی لیگسی ہے, بھٹو کا نواسا ہے, رانی شہید کا بیٹا ہے بے نظیر کا, اس کو شہباز شریف کا یہ جو ہے وہ بستہ اٹھا کے نا یہ جو ہے وزیر کی حیثیت سے پھرے, تو یہ تضحیک ہوگی. لیکن وہ بھی بنا دیا. تو اس لیے اگر آپ نے اقتدار ہی کی سیاست کرنی ہے, وہ اقتدار کی سیاست نہیں کرتے تھے. بی بی شہید کو 30 سال کی سیاسی اس کی جد و جہد میں صرف 4 سال اقتدار میں رہی بی بی. ایک دفعہ